آئیے علماء دیوبند میں ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ بزرگ کی تعریف میں مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب کی زبانی ہی سنا دیتا ہوں، چنانچہ یہ ان کی ملفوظات ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، ملفوظ کا صفحہ نمبر 122 اور ملفوظ نمبر 147، فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے۔ مولانا اشرف رشید احمد گنگوہی کون تھے ان کی جماعت کے؟ مجدد ولایت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، یہ بھی تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں اور اکابروں میں ہے، ان کا بھی مقام جو ہے بہت بڑے بزرگوں میں آتا ہے دیوبند کے اور اکابروں کے اندر۔ مولانا رشید احمد گنگوہی تبلیغی جماعت والوں کے نزدیک مجدد ہے، ولایت کے بہت بڑے مقام پر ہے، یہ تو معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب رشید احمد گنگوہی بھی ان کے بزرگ ہیں۔ اب آئیے ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کے کیا نظریے، ان کی کتاب سے دیکھتے ہیں۔ یہ تذکرۃ الرشید، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ بڑی تذکرۃ الرشید کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ عبارت پھر میں معذرت سے اتنی ایسی فحش عبارت اتنی ہے میرے پاس کہ مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اوشو کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا ہے سیکس کے معاملے میں، اتنی بےہودہ جماعت ہے یہ۔ لیکن ابھی یہاں ایک سنا دے رہا ہوں، اور اگر کسی کو ناگوار گزرے تو میں کہوں گا بھائی غصہ مجھ پہ مت اتار، تیرے بزرگوں نے لکھا ہے، لکھنے والے تیرے گھر کے لوگ ہیں، تیرے بزرگ ہیں، چھاپا انہوں نے، لکھا انہوں نے، میں تو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور لکھا اسی لیے کہ لوگوں کو پڑھ کر بتایا جائے۔ لکھا کس لیے جاتا ہے بھائی؟ کتاب کس لیے لکھی جاتی ہے؟ لوگ پڑھیں۔ تو جو کام تم نہیں کر رہے وہ میں کر رہا ہوں، تو بھائی محفل تو تمہاری ہے، بات تمہاری ہے، میں تمہاری محفل سنوار رہا ہوں، میں بات صرف میری ہے۔ تو آپ قطعاً برا نہ مانیں، اگر برا ماننا ہے تو جاؤ، ان کی تو قبروں کے بھی اتے پتے نہیں ہے، تلاش کرو پہلے قبر کو، اور اگر مل جائے تو وہاں ان پہ لعنتیں بھیجو، کم وقتوں کیا لکھ کر مر گئے کہ وبال اتنا آیا کہ آج تک ہم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے، کیونکہ قبروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ مگر جو محبت رسول میں شرشار ہوتے ہیں نا، ان کا کیا علم ہوتا ہے؟ حالت کہتے بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں، مٹے مٹے نام ہو ہی جائے گا۔ تو آج ہمارے گنبد سلامت، ہمارے بزرگوں کی مزاریں پکار رہی ہے کہ ہم بزرگ تھے، لوگوں کی تعداد، لوگوں کا ہجوم بتا رہا ہے کہ اے بزرگ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے غریب نواز ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے نظام الدین اولی ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے بابا فرید گنج شکر ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا نہیں۔ ہم اس لیے آ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، کہ ہمیں ایمان دیا ہے۔ یہ ہماری حاضریاں ان کی بزرگیت کی دلیل ہے۔ اور تمہارے تو بزرگوں کے آتے ہیں نہ پتے، قبروں کے نشان تک نہیں ہیں، ایسے مٹے کے غرق ہو گئے۔ تم گئے تھے نبی کو مٹانے کے لیے، گنبد خضرا تو آج بھی موجود ہے، کروڑوں لاکھوں لوگ زیارت کرے، اور اگر تم اپنی ظالم حکومت کے بل بوتے پر لوگوں کو آنے سے روضہ رسول پر روک بھی دو، اور پوری دنیا میں چلاتے رہو کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، رسول مر کر مٹی میں مل گئے، تم انسانوں کو روک سکتے ہو، مگر میرا نبی پہلے سے فرما گیا 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں، ان کو کیسے روکو گے؟ میری تو بارگاہ وہ ہے، تم انسانوں کو روک سکتے ہو، فرشتوں کو نہیں روک سکتے ہو، مومن جناتوں کو تم نہیں روک سکتے، ملائکہ کو نہیں روک سکتے، اور یہی نہیں، اس ذات کو بھی تم نہیں روک سکتے جو کہتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، رہیں گا یہی ان کا چرچا رہیں گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے۔ اب آئیے اللہ کی گستاخی کتنی بدترین توہین کی گئی ہے، اور دعویٰ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے۔ سنیے، مولانا اس کتاب کے لکھنے والے میں نے بتایا نہیں، مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب ہے، جنہوں نے تذکرۃ الرشید مولانا رشید احمد گنگوہی کی حالات زندگی لکھی۔ کہتے ہیں کہ ایک روز مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہو نے دریافت کیا۔ خلیل احمد امبیٹی کے بارے میں بھی سن چکے آپ کچھ، جنہوں نے کہا کہ وہ اردو زبان سیکھنے رسول اللہ مدرسے دیوبند آتے تھے۔ تو خلیل احمد امبیٹی جو ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد ہے، تو کہتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد امبیٹی نے مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ اب یہ کوئی مینڈو شیخ پوری تھے ان کے بزرگ، ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کیسے تھے؟ حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے۔ کہ حافظ شیخ مینڈو پوری تو پکا کافر تھا،
لیکن ضامن علی جلال آبادی جو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ توحید میں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ توحید کہتے اللہ کی محبت، توحید کہتے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، الوہیت کو ماننا، اس کی ذات کو تسلیم کرنا، اس کی یکتائی کو تسلیم کرنا، یہ ہوتا توحید۔ اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کون؟ ضامن علی جلال آبادی، جو بہت بڑے ان کے بزرگ تھے۔ پھر کہتے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی۔ رنڈیاں جانتے کس کو کہتے ہیں؟ طوائفوں کو۔ تو کون مرید تھی؟ ضامن علی جلال آبادی، جو دیوبند کے ایک بزرگ تھے، جس کو رشید احمد گنگوہی بھی اپنا بزرگ اور پیشوا کہہ رہے ہیں، اور جو توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے مرید تھی رنڈیاں۔ کہاں کی؟ سہارنپور کی، یو پی کی۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ ساری طوائفیں آئی ملنے کے لیے میاں صاحب سے، یعنی پیر صاحب سے، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ بڑے میاں اسی پہ فدا تھے، یہ آگے آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں، بہت روسیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ رنڈی کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ طوائف کا عقیدہ ان سے بہتر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں گندا پیشہ کرتی ہوں، گناہگار ہوں، روسیہ ہوں، روسیہ یعنی گناہوں میں ڈوبی بھی ہوں، کیا منہ لے کر جاؤں اپنے پیر صاحب کے پاس، کیا منہ دکھاؤں میں اپنے پیر کو، دھندا اتنا گندا اور بیہودہ ہے میرا۔ تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈی اسے لے کر آئی۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں، گناہوں کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون؟ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ اب بھی توہین کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ارے بی بی تم کیوں شرماتی ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تم کیوں سوچتی ہو میں گناہ کر رہی ہوں؟ شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ کرنے والا کون؟ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ مگر آگے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہاں تک واقعہ لکھتے تو گنجائش تھی، تعویل نکال دیتے، کچھ بات بنا سکتے تھے، مگر اللہ نے ایسی مار مسلط کی کہ آگے وہ لکھ گئے جس سے تعویل کی ساری گنجائشیں ختم ہو گئی۔ آگے کیا لکھا ہے ذرا سنیے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، غصے میں آ گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیہ و گناہگار ہوں، میں گندا پیشہ کرتی ہوں، گناہگار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ یہ رنڈی کے جملے۔ کہتی ہے میں تو تجھے پیر سمجھ رہی تھی اور تو بلوا کتنا کمینہ نکلا کہ کیا کہہ رہا ہے، میں تو گناہگار سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ یہ دھندا جو میں کر رہی ہوں گناہ کا دھندا ہے، مگر تو اللہ کے ذمہ ڈال رہا ہے یہ الزام۔ کہتا کرانے والا بھی وہی، کرنے والا بھی وہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ تو جیسے پیر پر تو میں پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگون رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ وہ رنڈی کی بات سن کر یہ تو شرمندہ ہو گئے، سر جھکا لیا۔ تو یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے بھائی، کتنا بتاؤں؟ میں کہتا ہوں اگر 10 تو بہت کم بول رہا ہوں، روزانہ مسلسل روزانہ 1 مہینہ بھی اگر مجلس سے چلے نا اس طرح کی 3-3 2-2 گھنٹے کی، میں سمجھتا ہوں ان کی کتابیں اور عبارتیں ختم نہیں ہوں گی۔ الماری کی الماری بھری پڑی ہے میرے پاس ان کی کتابوں سے۔ چلیے آج اس